اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس عنوان سے انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں جہمی صاحب کی 5 گستاخانہ اقوال، بہت زیادہ گستاخانہ اقوال کو ہم نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے کیونکہ اتنے زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان پہ لانا ہے تکلیف ہو رہی تھی۔ خدا نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اہل الجنہ جنت میں منی گاڈز اور مخلوق گاڈز بن جائیں گے۔ یہ خدا کی گستاخی ہے، اللہ نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس پر ہم نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں، ان کے اقوال بھی موجود ہیں، چیک کرا جا سکتا ہے۔ جہمی صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ اعلان تو خدا نے بھی کیا، اللہ نے بھی کیا، کیسے کیا ہے؟ جھوٹ ہے، خدا پہ بہتان ہے۔ لیکن گستاخی کس اعتبار سے؟ یہ کہ شرک کا عقیدہ باری تعالیٰ کی جانب منسوخ کر دیا کہ باری تعالیٰ نے شرک کا اعلان کیا، تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ اچھا جی، یہ خدا کی گستاخی ہوگی۔ پوائنٹ 2 دیکھیے، خدا کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، خدا کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، تو ٹینشن جو ہے خدا کے لیے ہونا سراسر گستاخی ہے۔ مجاز بھی کہنا گستاخی ہے۔ کیوں آپ نے ایسی بات کہی؟ اس سے بہتر تھا تو آپ یہ کہہ دیتے کہ خدا جو ہے وہ اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کی صفات میں سے ہے کہ اس کو ٹینشن نہ ہو، اس پہ ٹینشن محال ہو، تو پھر تو اس کا اندر یہ ہوا کہ خدا کی گستاخی ہے، ٹینشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا تھا۔ تیسرا ہے کہ نبی نے خدا کو طعنہ دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے رب تعالیٰ کو طعنہ دیا، سراسر گستاخی ہے، اور یہ خدا کی بھی گستاخی ہے اور نبی کی بھی گستاخی ہے۔ تو یہ جہمی صاحب ہیں جو گستاخی کر رہے ہیں۔ اب چوتھا اور مشہور جملہ ان کا کہ توحید تو یہ ہے کہ کوئی انسان نبی ہو یا غیر نبی اپنا پیشاب یعنی یورین نہیں روک سکتا۔ سراسر گستاخی ہے، یورین کا لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو کچھ اور کہہ دیتے، سانس کہہ دیتے، بلڈ کے سرکولیشن کہہ دیتے، 10 باتیں کہتے، لیکن یہاں پر یورین جو سسٹم آف ایکسکریشن ہے اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ شرم آنی چاہیے جہمی صاحب کو، اور اس کی کوئی تعویل توجیہ نہیں مانی جائے گی، اور اگر کوئی ہو بھی تو اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیشاب کا لفظ یا یورین کا لفظ اس جملے میں توحید کی تعریف ڈیفینیشن میں کیوں کہا؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ توحید کی توہین اللہ ہی کی توہین ہے، کیونکہ صفت وحدت جو ہے عین صفت وحدت ہے باری تعالیٰ کی۔ تو پانچواں جو ہے 5th کہ جہمی صاحب نے ایک شعر نما جملے میں کہا، میرے نبی جیسا تو ہے کوئی نہیں، تیرے ٹامی تو شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ ٹامی کا لفظ جو ہے وہ کون سا؟ ٹامی ایک جانور ہے جو لوگ پالتے ہیں، اور یہ وہ جانور ہوتا ہے جو جہمی صاحب اپنے والد صاحب کو نہیں کہہ سکتے۔ کہے نا یہ جملہ ٹامی والا ہوں، تو دیکھیں تو یا کیا بھی دیں، کیا پتہ جہمی صاحب ہیں۔ تو مصرع نما جملہ نہیں بولنا تھا۔ تو یہ ہے ہمارے 5 آج میں نے پیش کیے ہیں جہمی صاحب کے گستاخانہ اقوال۔ اب انشاءاللہ اور بھی ہم پیش کرتے رہیں گے، اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ جہمی صاحب نے کہ جو معتقدین، ڈسائپلز اور آپ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس حد تک چلے گئے، جہمی صاحب کے یہ گستاخانہ عبارات ان کو گستاخانہ نہیں لگے گی۔ وہ کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کانٹیکسٹ سے کاٹ کے دیا ہے۔ کانٹیکسٹ سے کاٹ کے بھی گستاخی ہے، کانٹیکسٹ کے ساتھ بھی گستاخی ہے، گستاخی تو گستاخی ہے۔ تو جہمی صاحب کے جو لوگ ہیں، میں ان کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ اقوال جہمی کو وحی الہی سے بہتر مانتے ہیں، بلند مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ اقوال گستاخانہ نہیں لگ رہے، اور یہ درجہ جب آپ جہمی صاحب کو دیتے ہیں تو یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے، اور نبی کی بھی گستاخی ہے، اور وحی کی بھی گستاخی ہے۔ اور یہ درجہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جہمی صاحب کو جو درجہ دیا ہے اقوال جہمی کو، وہ تو اقوال رسول سے بھی بڑھا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جمی انبیاء کے اقوال سے جہمی صاحب کا درجہ آپ نے بلند کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو غور کر لیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے، بہت سلام تمت۔